ہمارا دین آسان ہے، لوگوں نے اس کو خواہ مشکل کیا ہوا ہے کہ حالت احرام میں جو آپ کے اوپر پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ احرام کی چادریں کیسے باندھنی ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اس کو مسئلہ کشمیر بنایا ہوا ہے۔ ہمارے قاری شیخ صاحب عمرے پہ گئے تھے اس دفعہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ میرے کمرے میں جو ساتھی تھے، میں نے فجر کے وقت ان کو نماز کے لیے اٹھایا تو میرے ساتھ ناراض ہو گیا، تو پڑھ سانوں کیوں اٹھانا؟ یعنی عمرہ کرنے گئے ہوئے اور فجر کی نماز نصیب نہیں ہو رہی یا جماعت کے ساتھ نصیب نہیں ہو رہی، اور بہت سارے لوگوں کا یہی معمول ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آرام میں ہوتے ہیں، کافی سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں جن کو یاد ہوتا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، تمہاری اس نیکی کی قدر ہوگی۔ تو وہاں تو ایک نماز کا ثواب اللہ نے کتنا کر دیا، تو زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، طواف کریں، اشراق پڑھیں، پہلے آپ نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں تو پڑھ لیں، تہجد پڑھیں، پہلے آپ نہیں پڑھتے وہاں پڑھ لیں، فجر سے بہت پہلے اٹھ جائیں، وہاں جا کے اللہ سے دعائیں کریں، سحری کے ٹائم تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، کوئی بزرگ ہے معذور ہے اس کی خدمت کریں، تو جو نیکی ہو سکتی ہے خوب کریں۔ ویسے تو پوری زندگی کا اصول ہے، اور حج کے دوران یہ زیادہ اصول ہے، حج کے دوران اس کو زیادہ یاد رکھتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَتَزَوَّدُوا، اللہ اکبر، وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو، زاد راہ لے لو۔ زاد راہ، راہ کا معنی ہے راستہ، زاد کا معنی ہوتا ہے راستے کا خرچہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس کو آپ دلوں پہ نوٹ کر لیں۔ خصوصاً اللہ نے حج کے تذکرے میں کہا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے حج پہ اخراجات ہونے ہیں، سفر پہ اخراجات ہونے ہیں، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ اپنے ساتھ لے لو، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں حج پہ چلے جاتے تھے، ساتھ خرچے نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے کوئی نہیں وہاں مانگ لیں گے۔ تو شاید اب بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے تو آپ پہ حج فرض نہیں ہے، ساتھ لے کے جائیں زاد راہ، دل میں لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، امید نہ ہو کہ فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا، فلاں کھلا دے گا، فلاں کر دے گا، یا پھر اتنا صبر ہو کہ بندے کو نہ مانگنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کہا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کے جاؤ۔ اور ایک اور بڑا عظیم اس آیت کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ تھوڑا سا سفر ہے اور اس کی ضروریات ہوتی ہیں اور اس کے خرچے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم نے ایک بڑا لمبا سفر کرنا ہے جو موت کے بعد شروع ہونا ہے، تو حج اس لیے ہے کہ اس سفر کی بھی تیاری ہو جائے، اس سفر کی بھی تیاری ہو جائے، سامان زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائے، پھر وہ کام آئے قیامت کے دن۔ ایک صحابی
موت و حیات کی کشمکش میں رو رہے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے. قبر کا سفر ہے، میدان محشر کا سفر ہے، پل صراط کا سفر ہے. تو حج کے دوران اس سفر کا سامان اکٹھا کرو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں سب سے زیادہ تمہارے جو کام آنا ہے وہ تقوی ہے. اور تقوی کا دو معنی، اس کے بھی دو معنی یہاں پہ اس سیاق و سباق میں. ایک ہے کہ بچ کے رہنا، کہ مانگنا نہیں کسی سے، جو ہے اس پہ گزارا کرنا ہے، اپنی آمدن اپنی ضروریات پہ گزارا کرنا ہے، مانگنا نہیں وہاں جا کے کسی سے، اور لالچ نہیں رکھنی ہے کہ وہ مجھے کھلائے یا وہ میرا انتظام کر دے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اور تقوی کا دوسرا معنی ہے کہ حج کے دوران تم نے ایسی اپنی تربیت کرنی ہے کہ تمہیں ہر گناہ سے بچنے کا اور نیکی کرنے کا طریقہ آ جائے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو میرے حکموں کی پابندی کرنا، اے عقل والو میرے حکموں کی پابندی کرنا. تو یہ ہیں آج کے آداب. یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے بنیادی طور پہ بس یہ سیکھا ہے کہ حج کرنے کیسے جانا ہے، حج کرنے کیسے جانا ہے، اس کا ادب کیا ہے، نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے. اب ہم طریقہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ روح ہے، یہ جو ہم نے سیکھا یہ حج کی روح ہے. اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جو حج ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں. اقسام آ رہی سامنے؟ نہیں سب آ گئی ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا حج کر رہے ہیں، کیونکہ تینوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلی قسم ہے حج تمتع. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، حج تمتع، حج تمتع. اور دوسری قسم ہے حج قران. اور تیسری قسم ہے حج افراد، حج افراد. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ایک سفر میں انسان 2 فائدے اٹھاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے. ایک تو یہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ پابندیاں بھی ساری اس کے اوپر مسلسل 25 30 40 دن نہیں ہوتی. عمرہ کیا اور پابندیاں ختم کر کے پھر اس نے فائدہ اٹھا لیا، اور حج شروع ہوا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے پابندیاں رہیں. اس نے عمرے کے بعد احرام کھول دیتا ہے تمتع کرنے والا. تو یہ حج تمتع ہے، اور یہ سب سے افضل بھی ہے، سب سے. اور ہم یہی حج کرتے ہیں، ہم لوگ یہی حج کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اسی حج کی خواہش ظاہر کی تھی، آپ نے اس حج کی تمنا کی تھی. تو ہم کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع. تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. تو فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ 2 فائدے اٹھاتے ہیں. ایک تو عمرہ اور ساتھ حج بھی ایک سفر میں. اور دوسرا فائدہ پابندیاں بھی تھوڑی دیر کے لیے، پابندیاں بھی، احرام کی پابندیاں بھی تھوڑی دیر. عمرے کے وقت پابندیاں اور حج کے دنوں میں پابندیاں، باقی احرام کھلا ہوتا ہے. دوسری قسم ہوتی ہے حج قران. قران کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. قران کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. اس میں بھی حج اور عمرے کو بندہ جمع کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ عمرے کے بعد احرام نہیں کھلتا، وہ پابندیوں میں رہتا ہے حج کے آخر تک. حج کے یہ مشکل ہے کیونکہ پابندیاں لمبی ہو جاتی ہیں، احرام میں رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. حج قران. اور تیسری قسم کا حج ہوتا ہے حج افراد. افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، وہ صرف حج ہی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہی نہیں. اور یہ تو عموماً وہاں کے لوگ ہی کرتے ہیں. 8 تاریخ کو آئے، حج کیا، فارغ ہوئے، واپس چلے گئے.
سمجھ آ گئی؟ تو حج کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اور ہم کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ اور ایک گزارش ہے آپ بھائیوں سے کہ آپ نے شرمانا بالکل نہیں ہے، کوئی سوال ہو پوچھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ 5 دفعہ بھی پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ علم پوچھنے سے آتا ہے، علم پوچھنے سے آتا ہے، سوال کرنے سے علم آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 بندے علم نہیں حاصل کر سکتے، ایک وہ جو شرماتا ہو اور ایک وہ جو تکبر کرتا ہو کہ میں کیوں پوچھا۔ تو 2 بندے علم نہیں حاصل کرتے، 2 بندے، وہ جو شرما جائے اور وہ جو اپنے آپ کو ویسے ہی بڑا سمجھے، تکبر کرے۔ تو ایک فرینڈلی ماحول میں ہم نے بیٹھنا ہے، جو بھی چیز آپ کو کلیئر نہیں آپ پوچھ لیں انشاءاللہ۔ عمرہ جو ہے 4 کام کرنے سے عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، غور سے دیکھ لیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ احرام۔ اور دوسرا کیا ہے؟ طواف، طواف۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سعی۔ میرے ساتھ بول لیں، سعی۔ اور چوتھا کیا ہے؟ منڈوانا یا کٹوانا، منڈوانا یا کٹوانا۔ تو 4 کام آپ نے کر لیے تو عمرہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو گیا۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے احرام ہے۔ احرام کے لیے 2 باتیں کلیئر ہونا ضروری ہیں۔ احرام کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، ایک تو اس کے اندر حرمت کا معنی پایا جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئیں۔ پہلے جائز تھی، اب وہ کس وجہ سے؟ کہ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ حالت احرام میں۔ اور دوسرا اس کے اندر احترام کا معنی بھی ہوتا ہے۔ کس چیز کا معنی ہوتا ہے؟ احترام کا معنی، کہ آپ خاص حالت میں آپ کا بھی احترام ہے اور جہاں آپ جا رہے ہیں اس کا بھی احترام۔ احرام اس کی علامت کے طور پہ 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، اس کی علامت کے طور پہ 2، یعنی آپ کا اصل احرام ہے پابندیوں پہ عمل کرنا، پابندیوں پہ عمل کرنا، اور اس کی علامت کیا ہے؟ 2 چادریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ چادریں سفید ہوں، ویسے وہ اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں، اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں، ایک اوپر پہننے کے لیے اور ایک نیچے پہننے کے لیے۔ احرام کی چادریں کیسے باندھنی ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اس کو مسئلہ کشمیر بنایا ہوا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں کہ چادر کو بل نہ پڑے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ایسے ہو جائے گا تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، جیسے مرضی باندھ لے، جیسے مرضی باندھ لے، اس کے اوپر کوئی پابندی، جیسے آپ کو آسانی ہے، جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے باندھ لیں۔ چادر باندھنا مقصد ہے، چادر باندھنا مقصد ہے۔ اب میں ان بزرگوں کو چادر باندھنے کا طریقہ سکھاؤں تو یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ شاید احرام کی جو چادریں خاص طریقہ ہوتا ہے ان کے باندھنے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ واضح؟ تو پریکٹیکلی آپ کسی بھی ساتھی سے پوچھ لیں، جس طرح اس کو زیادہ آسانی رہتی ہے ویسے وہ باندھ۔ جتنے بھی طریقے آپ کو بتائے جاتے ہیں یا یوٹیوب پہ موجود ہوتے ہیں یا علماء بتاتے ہیں، وہ صرف اپنے انداز ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے آسان لگتا ہے۔ یہ حج کا حصہ نہیں ہے کہ کیسے باندھنی ہے۔
اور اس میں شریعت میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا دین آسان ہے، لوگوں نے اس کو خواہ مخواہ مشکل کیا ہوا ہے. تو جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے آپ باندھ. آپ کو اس طرح سے آسانی ہے جیسے آپ روٹین میں باندھتے ہیں کہ ادھر بھی گرہ لگاتے ہیں، ادھر بھی گرہ لگاتے ہیں، گرہ لگا کے باندھتے ہیں، ایسے باندھ لیں. آپ کو ایسے آسانی ہے کہ آپ نے جیسے عام طور پہ لوگ باندھ کے تو پھر آگے سے اس کو بیلنس اور خوبصورت سا بناتے ہیں، آپ کو طریقہ آتا ہے آپ ویسے باندھ لیں، جیسے آپ چاہیں باندھ لیں. شرعاً اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی گرہ لگانے پہ بعض لوگ کہتے ہیں نا گرہ نہیں لگانی، احرام نو گنڈ نہیں ماری دا پتہ نہیں، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے دین میں کوئی پابندی نہیں ہے، لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں. بعض لوگ کو ایسے آسانی ہوتی ہے جو نوجوان ہیں ہمارے جیسے جنہوں نے کبھی چادر باندھی نہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ بزرگوں سے سیکھ لیں، وہ بزرگوں سے سیکھ لیں کیسے باندھی، اس کی پریکٹس کر کے جائیں، اس کی پریکٹس کر کے جائیں. اور اگر وہ احتیاط کے طور پہ کوئی رسی یا ازار بند یا نالہ بھی استعمال کرنا چاہیں باندھ کے، تو گرہ کے نیچے اس کو باندھنا چاہیں کہ گرے نہ ہو، خطرہ ہو، تو اس کی بھی اجازت موجود ہے، اس کی بھی اجازت موجود ہے، کوئی حرج والی بات. نوجوانوں کے لیے جس کو کوئی مسئلہ ہو باندھنے کا، کرنے کا کام یہ ہے کہ حالت احرام میں جو آپ کے اوپر پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے، ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. اور وہ جو پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں، آپ نے بال نہیں کاٹنے ہیں، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، سر پہ کوئی ٹوپی رومال نہیں لینا ہے، کوئی ایسا کپڑا نہیں پہننا ہے جو آپ کے جسم کے مطابق سلا ہوا ہے. قمیض نہیں آپ پہن سکتے، شلوار نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں لے سکتے. یعنی کوئی بھی لباس جو آپ کے جسم کے مطابق سلا ہوا ہے وہ آپ نہیں پہن سکتے. جرابیں نہیں پہن سکتے، موزے نہیں پہن سکتے حالت احرام میں. شکار نہیں کر سکتے، شکار کرنا منع ہے حالت احرام میں. تو جتنی احرام کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر عمل کر. احرام کہاں سے باندھنا ہے اس میں بھی ہمارے دین میں آسانی ہے. ماشاءاللہ آ جائیں جی، ملک صاحب تشریف لائیں، اہلاً و سہلاً. فریز وٹی صاحب آپ بھی تشریف لائیں جی، اہلاً و سہلاً. ایک سب پانی پلا دیں ساتھیوں کو، شاید ضرورت ہو ٹھنڈا پانی نا، ایک دفعہ پوچھ لیں جس ساتھی نے پینا ہو. لا الہ الا اللہ. جی جی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو احرام کے اندر جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین پابندی تو یہی ہے کہ جسم کے مطابق سلا ہوا، جسم کے اعضاء کے مطابق اسپیشل جو سلے ہوئے کوئی بھی لباس ہے وہ نہیں پہننا. ٹوپی، رومال، بنیان، قمیض، شلوار کچھ بھی پہننا جائز نہیں ہے حالت احرام. خوشبو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے حالت احرام میں. اور ایک اہم ترین پابندی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے. جس نے یہ غلطی کی اس کا ختم ہو گیا سب کچھ، اور اس کے اوپر فدیہ بھی ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا. تو جب آپ حالت احرام میں ہیں یہ ساری پابندیاں ہیں اور ان پابندیوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا کچھ پابندیاں وہ ہیں جو لوگوں نے عائد کی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہوئی ہیں خواہ مخواہ.
جیسے یہ تھا کہ اس کو گرا نہیں لگانی جی، کوئی بل نہ پڑ جائے، یہ لوگوں کی پابندی ہے۔ بعض کہتے ہیں گھڑی نہیں پہن سکتے، پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیلٹ باندھنا ہو آپ باندھ سکتے ہیں۔ ایسا جوتا نہ پہنے جو آپ کے ٹخنوں کو کور کرتا ہو، ایسا جوتا نہ پہنے جو آپ کے ٹخنوں کو، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف کینچی پہننی ہے، یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس جوتے میں آپ کو آسانی ہے آپ چپل بھی پہن سکتے ہیں، بس ایسا جوتا نہ ہو جو آپ کے ٹخنوں کو کور کرتا ہو یا پاؤں کے زیادہ حصے کو کور کرتا ہو، وہ والا آپ نہ پہنیں۔ واضح؟ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، کوئی زخم وغیرہ اللہ نہ کرے آ گیا، کوئی پٹی لگانی پڑ سکتی ہے، یا کوئی سامان سر پہ اٹھانا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، تو آپ سامان سر پہ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی والی بات نہیں۔ 1-2 منٹ کے لیے آپ نے سوچنا ہے احرام کا مقصد کیا ہے، یہ اس کی روح ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ احرام کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سرداری، اپنا بڑا پن، اپنی چودراہٹ، اپنی امتیازی شان ختم کر دیں اور باقی سب کے برابر ہو جائیں، باقی سب کے برابر ہو جائیں۔ ایک فقیر بندہ جو آپ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے، اس نے بھی وہ 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی 2 چادریں پہنی، برابر ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں کوئی امتیازی شان والا نہیں ہوں، میں بھی انسانوں جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اہم ترین مقصد یہ ہے، تو سب انسان برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی کیسی شان ہے۔ ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی ہے تو باقیوں کے برابر۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کا بہت محتاج اور فقیر ہوں اور ضرورت مند ہوں، کیونکہ احرام کو کوئی پاکٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں لگی ہوتی، بہت انتہائی ضرورت کی چیز اپنے اپنے بیلٹ میں رکھی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنی محتاجی اور فقیری اللہ کے سامنے، جتنا آپ فقیر ہوں گے اتنی آپ کی عزت بڑھے گی، یہ اللہ کا دربار ہے۔ اور تیسرا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کو احرام کی چادروں سے کفن کی چادریں بھی یاد آ جائیں کہ آخر وہی ملیں گی اور اسی طرح سے اللہ کے سامنے جانا ہوگا۔ تو احرام کی چادریں کہاں سے پہننی ہے، یہ بھی جیسے آپ کو آسانی ہو۔ بعض لوگوں کے لیے ایئرپورٹ پہ جا کے پہننا ان کو مشکل لگتا ہے تو آپ گھر سے پہن کے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا کے آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہن سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میقات مقرر کیے ہوئے ہیں، میقات سے مراد وہ جگہ ہے جہاں آپ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے، جہاں سے آپ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے، اور وہ 5 ہیں، ان کی ایک علیحدہ تفصیل ہے، اس میں ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ وقت کم ہے، اور میقات حج کے اندر اس کا اعلان آنے سے پہلے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں آپ کا میقات ہے۔ جن لوگوں کی فلائٹ مدینہ منورہ ہے ڈائریکٹ، ان کے راستے میں میقات نہیں آئے گا، ان کے راستے میں میقات نہیں آئے گا، وہ سادہ کپڑوں میں ہی مدینہ پہنچیں گے اور وہاں سے پھر احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ جن کی فلائٹ جدہ کی ہے ان کے راستے میں میقات آئے گا، ان کے راستے میں میقات آئے گا، اور جب آئے گا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ ظاہر ہے حالت احرام میں بیٹھے ہوں گے، احرام کی چادریں پہن کے بیٹھے ہوں گے، جب اعلان ہوگا تو اس وقت پھر آپ نے تلبیہ شروع کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور باقاعدہ آپ نے پھر احرام والی ساری کیفیتوں میں داخل ہو جانا ہے۔ بعض لوگ احرام پہنتے ہی ساتھ تلبیہ شروع کر دیتے ہیں، تلبیہ میقات سے شروع ہوتا ہے، تلبیہ
میقات سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میقات سے شروع ہوتا ہے. چادریں آپ نے پہلے اس لیے پہنی ہیں کہ ظاہر ہے جہاز کے اندر فوری طور پہ چادریں بدلنا، واش روم جانا، چینج کرنا ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے چادریں پہن لی ہوتی ہیں. لیکن آپ کا تلبیہ کہاں سے شروع ہونا ہے؟ میقات سے. اور تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم. اس کو آپ ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا معنی بھی آنا چاہیے ہمیں، اور اس کو یاد کر لینا ہے، اچھی طرح یاد کر لیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بہت سارے لوگ اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے. لبیک کا بہت گہرا لفظ ہے. اس کا معنی ہے کہ میں بار بار حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں. لا الہ الا اللہ. لبیک کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے پابندی کرنا کسی چیز کی. یا اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اب تیرے حکموں کی پابندی کروں، میں پابند ہو گیا ہوں، میں پابند ہو گیا ہوں. لبیک کا ایک تیسرا معنی بھی ہوتا ہے محبت کرنا. کیا کرنا؟ محبت کرنا. یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیری محبت میں آ رہا ہوں، تیرے گھر کی محبت میں آ رہا ہوں، خانہ کعبہ کی محبت میں آ رہا ہوں، تیری یاد کی محبت میں آ رہا ہوں، تیرے ثواب کی محبت میں آ رہا ہوں. تو لبیک کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، لبیک کا ایک معنی ہے پابند ہونا، لبیک کا تیسرا معنی ہے محبت کرنا، اور لبیک کا ایک چوتھا معنی ہوتا ہے لب. لب کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جو نچوڑ ہوتا ہے، جو گودا ہوتا ہے، جو جوہر ہوتا ہے، اس کو لب کہتے ہیں. کہ اللہ کہ میری زندگی کا نچوڑ، میری محنتوں کا نچوڑ میں تیرے لیے خالص ہو کے آ رہا ہوں، میں تیرے لیے خالص ہو کے آ رہا ہوں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ لبیک کو معمولی نہیں سمجھ. میں حاضر ہوں، میں پابند ہوں، میں محبت کرتا ہوں تجھ سے. یا اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کا نچوڑ تجھے بنانا چاہتا ہوں، اور تیرے لیے میں خالص ہونا چاہتا ہوں. جو اتنا سوچ کے لبیک ایک دفعہ پڑھتا ہے، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری کائنات ہی اس کے ساتھ لبیک کہہ رہی ہوتی ہے، وہ اکیلا نہیں کہہ رہا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے، لبا من عن یمینہ، جو اس کے دائیں طرف، وعن شمالی، اور جو اس کے بائیں طرف، من شجر، جتنے درخت ہوتے ہیں، او حجر، جتنے پتھر ہوتے ہیں، او مدر، جتنے کنکر ہوتے ہیں، کچی چیزیں اور جگہ ہوتی ہیں، سب ہی اس کے ساتھ لبیک کہہ رہی ہوتی ہے. ویسے کیوں لبیک کہہ رہی ہوتی ہیں؟ اللہ ان کو شعور دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد تو یہ اب پورا کرنے لگا ہے. وہ چیزیں تو ہمیشہ سے پابند ہے اللہ کے حکموں کی، تو یہ اب پابندی کا وعدہ کر رہا ہے، پابندی کا وعدہ کر رہا ہے. اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مشرق سے مغرب تک ساری چیزوں کے ساتھ لبیک کہنے کا سب سے بڑا فائدہ اس حاجی کو یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جائے گی کہ اللہ یہ تیرے گھر کے لیے نکلا تھا. اس لیے تلبیہ پکارنا بہت بڑی عبادت ہے. سب کا حج برابر نہیں ہوتا ہے. ایک وہ بندہ ہے
جو میقات کے بعد سامنے ویڈیو چلا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو میقات گزر جانے کے بعد چادریں پہن کے گپ شپ کر رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو موبائل کے دھیان لگا ہوا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو ادھر ادھر بس منظر دیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو سر کو نیچے جھکا کے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے خالص ہونا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لے، میں آ رہا ہوں۔ تو ان دونوں کے حج میں فرق تو بہت ہے نا۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا سب سے افضل حج اس کا ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لبیک کہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ قربانی کرتا ہے۔ تو جتنا آپ لبیک زیادہ کہیں گے اتنا آپ کے حج کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ لبیک اللہم لبیک کہتے تو ان کا رنگ بدل جاتا اور چہرے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ لوگ کہتے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے، میں لبیک کہہ رہا ہوں اور اللہ کہیں مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور اس کو آواز کے ساتھ کہنا سنت ہے، یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بندہ دل میں کہتا رہے، آواز سے کہنا سنت ہے، لیکن آواز اتنی کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ساتھ بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ مائیں بہنیں جو ہیں وہ ذرا آہستہ آواز سے کہیں گی، اور مردوں کے لیے اس کو آواز کے ساتھ کہنا ہی سنت۔ تو احرام کے بعد سب سے بڑا اور اہم کام کیا ہے کہ آپ نے میقات پہ پہنچ کے نیت کرنی، میقات پہ پہنچ کے نیت کرنی، اور نیت کے لیے الفاظ کیا کہنے آپ نے؟ آسان الفاظ ہیں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، یاد ہو جائیں گے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لبیک اللہم بالحج، بالحج، یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم بالحج، والعمرہ بھی ساتھ کہنے، آپ نے دونوں کرنے، بالعمرہ والحج، بالعمرہ اتنا بھی کہنے، لبیک بالعمرہ والحج تو بھی ٹھیک ہے، لبیک عمرتن وحجن یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں وسعت گنجائش موجود ہے، لیکن الفاظ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے، جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں۔ پہلے والے آسان ہے میرا خیال ہے، لبیک بالعمرہ والحج، لبیک بالعمرہ والحج، لبیک بالعمرہ والحج، میں عمرہ و حج کے لیے حاضر۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم ہمارے پاس 4-5 منٹ رہ گئے۔ تو اس کے بعد احرام والا مسئلہ ہو گیا۔ عمرے میں پہلا کام کیا تھا؟ احرام باندھنے، اور احرام سے مراد ہے کہ میقات پہلے آپ کی نیت بھی موجود ہو، حالت احرام والی چادریں بھی موجود ہوں، اور آپ احرام کے مسائل کی پابندی بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کا سفر شروع ہو گیا، آپ خانہ کعبہ میں پہنچے، تو وہاں سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ طواف۔ سب سے پہلا کام طواف۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے، تلبیہ پہ 1-2 منٹ اور لگا لیں، اس لفظ پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، دوبارہ غور کریں۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، لبیک میں تیرے سامنے بار بار حاضر ہوں، لا
شریکا لکا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جو بندہ اور بھی شریک بنائے پھرتا ہے اس کا تلبیہ اللہ کو قبول نہیں۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں، والنعمت، سارے احسان، لکا، تیرے ہیں۔ تعریفیں بھی تیری ہیں، احسان بھی تیرے ہیں۔ اور تعریف کا لفظ یہاں جو بولا گیا بہت بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ سب سے افضل دعا ہوتی ہے، یہ سب سے افضل دعا ہوتی ہے۔ وہ پرانے دور کے اندر لوگ بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے تو بادشاہ کی تعریف شروع کر دیتے تھے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا جواد ہے، تو بڑا نرم دل ہے، تو بڑا غریبوں کا خیال رکھتا ہے، تو اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بادشاہ خود ہی دے دیتے۔ تو اللہ سب سے بڑا کائنات کا بادشاہ ہے، جو اس کی تعریف کر رہے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ ان الحمد، سب تعریفیں بھی تیری ہیں، والنعمت، اور احسان بھی تیرے ہیں، لکا، والملک، اور بادشاہت بھی تیری ہے، بادشاہت بھی، لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک۔ تو معنی میں غور کر کے پڑھنا ہے، معنی میں غور کر کے پڑھنا ہے، اس سے آپ کے تلبیے میں تاثیر پیدا ہوگی، برکت پیدا ہوگی۔ تو خانہ کعبہ میں الحمدللہ آپ پہنچے، تو خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ طواف کا ہے۔ سب سے پہلا کام، مسجد میں آپ نے داخل ہونا ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے دعا پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہونے کی۔ یہ اوپر کتاب ذرا کھول لیں، اس کے اوپر لکھی ہے، پوری دعا آج پڑھ لینا ٹریننگ کی برکت سے۔ پہلے ہم مسجد میں داخل ہونے کی شارٹ دعا پڑھتے ہیں، شارٹ کٹ ہمیں بہت آتے ہیں نا، تو شارٹ کٹ نہیں، ذرا آج پوری دعا یاد کر لیں، آج آپ پوری دعا یاد۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 1 کے اوپر آخری 2 لائنیں ہیں، یہ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں پہلے صفحے پہ۔ یہ والی کتاب عمرے والی کتاب کھولیں، یہ والی کھول لی سب بھائیوں نے؟ بھائی پرویز سب کھول لی ہے؟ اور پہلے صفحے کی آخری 2 لائنیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہر مسجد میں داخل ہونے کی یہی دعا ہے، اور بیت اللہ خانہ کعبہ تو سب سے بڑی مسجد ہے، تو اس میں داخل ہونے کی دعا بھی یہی ہے۔ ہر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، اور بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بڑی عظمتوں والا ہے، وبوجہہ، میں اس کے چہرے کی حفاظت میں آتا ہوں جو بڑے کرم والا ہے، وسلطانی، میں اس کی بادشاہت کی حفاظت میں آتا ہوں، القدیم، جو ہمیشہ سے ہے، شیطان مردود سے۔ اے اللہ میرے لیے کھول دے ابواب، دروازے، رحمتی کا، اپنی رحمت کے۔ تو تسلی سے دل لگا کے یہ دعا پڑھیں، اور اس کو ان دنوں میں آپ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اتنا ہی پڑھ لیں، پھر اتنا ہی پڑھ لیں، اور یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اور بعض احادیث میں اس کے اندر ایک اور اضافہ بھی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ
والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں، اللہ کے نبی پہ درود و سلام ہو، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ پڑھ لیں تو سب سے زیادہ ثواب ہو جائے گا اور بالکل مکمل ہو جائے گی دعا، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک